صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولنا رحمة وشفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا كفو له ولا ولد له وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبا. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، دعوت و تبلیغ، ان کی تعلیم، پھر ان میں تحقیق، ان کی تأثیر، اثرات، انوار، برکات، قبولیت و مقبولیت دائماً نصیب فرمائیں. الحمدللہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. وہ مہینہ رمضان کا جس کا انتظار اللہ کے نیک بندوں کے ہاں سے مہینوں پہلے اور پچھلے ماہ سے تو خوب دعاؤں کے ساتھ انتظار بھی اور اس کے برکات کے حصول کے لیے درخواستیں بھی ہوتی رہیں. اللہ نے عطا فرما دیا. رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ایک زمانہ ہے
اور بہت مبارک ہے۔ زمانہ رمضان کا یہ زمانہ اور یہ وقت پوری دنیا کے اندر زمین سے لے کر آسمانوں تک چل رہا ہے، اور یہ پورا وقت اور یہ پورا زمانہ بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا، انوارات والا، زمین سے لے کر آسمان تک، زمین کے نیچے دریاؤں اور سمندروں میں بھی اس کی برکات ہیں۔ آسمانوں میں فرشتے بھی رمضان کے مہینے میں عجب دعاؤں میں اور امور میں، روئے زمین میں مؤمنین درجہ بدرجہ پھر اس کے اعمال میں برکات میں ہیں، تو زمین تا آسمان جو اس کا زمانہ اور وقت گزر رہا ہے، یہ ایک سمندر بہ رہا ہے زمین کی گہرائیوں سے ساتویں آسمان کے اوپر تک، اونچائیوں تک۔ یہ ایک سمندر ہے، یہ ایک سمندر کی فضا ہے۔ کس چیز کا سمندر؟ رحمتوں کا۔ ایک ہوتا ہے پانیوں کا سمندر، ایک ہوتا ہے رحمتوں کا سمندر، برکتوں کا سمندر، مغفرتوں کا سمندر۔ اللہ کے ہاں سے کیا برکات ہیں، کیا انوارات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھ نہ پاویں گے، اس کا پتہ نہ چلے۔ جب اللہ قبول فرمائیں اور بندہ ان کے ثمرات کو وہاں دیکھے تب ششدر ہی رہ جائے۔ یہ دن رات کوئی وقت خالی نہیں، بہ رہا ہے سمندر، بہ رہا ہے۔ اور پھر انسانوں کی بات ہے، مسلمانوں کی بات ہے، اس سے برکات کو حاصل کریں، انوارات کو حاصل کریں۔ رحمت کی کمی نہیں، حاصل کرنے والوں کی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ مغفرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے، مگر لینے والوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ اب ان رحمتوں کا حصول کیسے، مغفرتوں کا حصول کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر ذریعہ اور اس کی قیمت اعمال رکھے۔ اس کی قیمت کوئی دہاڑی کرنا نہیں، کوئی دکانداری کرنا نہیں، کوئی پیسوں کی بات نہیں ہے۔ ہاں صرف ان پیسوں کی بات ہے جو اللہ کی راہ میں دیے جائیں، اس مال کی بات ہے جو اللہ کی راہ میں دی جائے۔ پھر اللہ تعالی نے ان رحمتوں اور مغفرتوں کی جو قیمت اعمال رکھے ہیں، پھر وہ اعمال بھی اللہ تعالی نے مختلف رکھے۔ روزہ بھی رکھا، قیام بھی رکھا، نماز بھی رکھی، تلاوت بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، یہ دعائیں بھی ہیں، اعتکاف بھی ہے۔ اس لیے کچھ تو وہ یوں ہی چاند نظر آیا یوں ہی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ گئے، پورا مہینے والے بھی ہیں۔ حرمین میں جائیں، پورے مہینے کے معتکفین ہوتے ہیں، ان کا جدا نظام ہوتا ہے۔ یہ قیمتی ہے اس مہینے کی برکات کے، مغفرتوں کے حصول کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس میں امیر غریب سب برابر۔ اگر ان چیزوں کا حصول ایسے ہوتا جیسے دنیا کے کپڑوں کے حصول کے لیے پیسے، دنیا کے اندر کوٹھی گھر کے حصول کے لیے جناب پیسے، گاڑی کے حصول کے لیے پیسے، موبائل کے حصول کے لیے پیسے، اگر یہ چیزوں کا نظام پیسوں پہ ہوتا تو غریبوں کا کیا بنتا؟ میرے اللہ نے مہینہ عام رکھا، تام رکھا، سب کے لیے رکھا، ہر آدمی حاصل کرتا ہے۔ بلکہ میں یوں عرض کروں، اس کی رحمتوں کے حصول کی، حاصل کرنے والوں کی
اکثریت تو ہے ہی وہ جو عموماً مالدار نہیں، دکاندار نہیں، کاروبار والے نہیں، بس اللہ کے ہونے والے، ان کو سب سے زیادہ موقع ملتا ہے، وہ زیادہ لگتے ہیں۔ اگر ہوتی ان میں بھی کوئی دولت کی بات، ملا کبھی یہ زیادہ نہ چاہنا، ہوتی کوئی دکان اور فیکٹری کی بات، دماغ میں بھی وہی، دن رات بھی وہی، تراویح بھی نہ ملتی۔ پڑھنی ہی نہیں، پڑھنی ہے تو 8 پڑھو اور بھاگو، 8 کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ 8 تو تہجد ہے، ان کا وقت آخر میں ہوتا ہے پورے سال میں۔ اما عائشہ فرماتی نہ رمضان میں چھوڑا نہ غیر رمضان میں 8 رکعت، وہ تو چیز سبحان اللہ۔ تو بھائیو، یہ اس کی قیمت اللہ نے اعمال رکھے، کیا امیر، کیا غریب، کیا شہری، کیا دیہاتی، کیا صحرائی، سب کے۔ اور اللہ تعالی کا فضل تو دیکھ، رب پہ قربان نہ ہو جائیں کہ جو فضل عطا فرمایا وہ کیا، سنو۔ عام طور پر نماز یہ قیمت ہے اللہ کی نعمتوں کی، مگر اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے، رمضان میں اس کی قیمت اللہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ وہی اب جب تو نماز پڑھ کے جنت کمائے گا تو کتنی، بتلاؤ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، کتنی ہیں، اور اس میں ہماری کوتاہی کا حال کیا ہے، بہت کوتاہی ہے۔ تلاوت کتنی کریں روزانہ، تسبیحات کتنی پڑھیں۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رمضان کے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا غیر رمضان سے 1000 گنا افضل ہو جاتا ہے، اور عام دنوں میں سبحان اللہ پہ اللہ 10 نیکیاں دیتی ہیں، اب 10 کو ضرب دیں 1000 کے ساتھ 10,000، بتلاؤ قیمت بڑی طاقتور نہ بن گئی؟ وہ سمجھو بھی سی بات کو نا، رمضان ہے بھائی، رحمتوں کا زمانہ، اللہ نے ہر نیکی کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیا، کہیں سے کہیں تک۔ قیمتیں وہی ہیں جو اور مہینے میں بھی ہوتی ہیں، مگر ان قیمتوں کو تو پر لگ گئے بھائی، پر لگ گئے، پر لگ گئے۔ کیا حدیث میں نہیں آتا ایک فریضہ رمضان کا غیر رمضان سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے؟ تو عجب نعمتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں بھی برکتیں، کیا مردوں کے لیے، کیا عورتوں کے لیے، کیا ان کے لیے۔ واہ، ہے کوئی کمانے والا؟ قرآن کی تلاوت کرو، حافظ ہے تو بس چلتے پھرتے بھی پڑھتا رہے، گھر میں عورتیں حافظ کام بھی کرتی رہیں، پڑھتی بھی رہیں۔ اگر گھر کی عورت نیک روزے دار ہو، کیا بزرگوں نے فرمایا اس کو روزے رکھنے کا اجر، تلاوت کرنے کا اجر، گھر کے کام کرنے کا اجر، اور روزے داروں کے لیے سحری اور افطاری بنانے کا اجر جدا ملے گا۔ ہاں، ہم تو کہیں نا گرمی ہے بھی بورچی خانے میں کیسے کھڑے، روزہ تو ہمیں اسی وقت پیغام دے گا، اور ان بیچاریوں کو، لیکن بندہ نیک بن، میں عرض کروں بندہ اللہ کا بن جائے، مرد کیا عورت، یہ 5 انگلیاں گھی کے اندر ہے، محاورہ، ہر چیز میں کمائی کمائی کمائی، برکات ہیں، ہائے کوئی ان برکتوں کو حاصل کرنے والا، روٹی فرق پکا دے۔ سبحان اللہ، رمضان آیا ہے، سبحان اللہ ہے، زمین سے آسمانوں تک چھا گیا، جس طرح بادل نہیں ہوتے چھا جاتے ہیں، چھا گئے رمضان، نیچے سے اوپر تک برکتیں ہی برکتیں، ویسے برکت۔ اور سنو سبحان اللہ، ویسے تو برکتیں برکتیں، رحمتیں رحمتیں، مگر جب اس میں مسلمانوں کی یہ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں سے انوارات، یہ جو نیکی ہوتی ہے نا صاحب، نور ہوتا ہے، جب قرآن مجید آدمی تلاوت کرتا ہے نور نکلتا ہے، نور ہم کو نظر نہیں آئے گا، شوق ہے نظر آنے کا، جس دن نظر آئے گا اس دن ہم اکڑ میں آئیں گے، ہم تو کوئی چیز ہے، بس اللہ قبول فرمائے وہاں ملے، کوئی اکڑ نہ آئے۔ تو عرض ہے عجب عجب، یہ قرآن پڑھا جتنا قرآن رمضان میں کہیں نہیں، انوارات انوارات، نماز انوارات، تلاوت انوارات، کم کرنا، اور دعائیں انوارات، برکات،
کیا انوار و برکات ہیں. اب بتلاؤ رمضان کی برکتیں بڑھ رہی ہیں کہ نہیں بڑھ رہی ہیں؟ دن بھر کے روزے کوئی ایسی بات ہے؟ روزے داروں کے لیے افطاری تک مچھلیاں مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی. کیا انوارات، انوارات، برکات، سبحان اللہ. بھائیو آپ ہی بولیں، جس گھر کے اندر اللہ کے نیک بندے ہوں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، تلاوت، اس گھر میں برکتیں ہوں گی نہیں ہوں گی؟ انوار. جب روئے زمین میں اس طرح عبادات کی کثرت، مسجدوں کی تو شان ہی الحمدللہ بدل گئی. ہم تو یہاں ہیں حرمین. میرے والد رحمہ اللہ فرماتے تھے، حج عمرے سے آتے فرماتے تھے بھئی اللہ کی عبادت دیکھنی ہو تو حرمین جاؤ. اللہ ہم سب کو لے جائیں. طالب جان تو زیادہ آمین کہے نا. ہم تو اسباب بھی نہ رکھیں، صرف اللہ پہ بیٹھے ہیں الحمدللہ. ویسے تو ہر چیز اللہ پہ حیثیت نصیب، اس کے ہاں کیا دے. تو بھائی جس جگہ پر برکتیں، مسجدوں میں نمازی بھی بڑھ گئے. پہلے دن تو کچھ زیادہ، پھر ایسا ایسا کم ہوئے، ہونے نہیں چاہیے تھے. یہ مناسب نہیں تھا، یہ سستی نہیں کرنی تھی، نہیں کرنی تھی بھائی. کیوں کیے؟ نمازی بھی بڑھ جاتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت، بس بیٹھ گیا مسجد میں نماز کا تلاوت کرتے رہا کر، گھر میں جا کے نہیں ہوتی. ادھر قرآن کھولیں گے تو نیند آنا شروع ہو جائے گی، کرتا ہی رہے. اچھا چپکا بھی بیٹھا رہے گا نا تو پھر بھی رحمتوں میں رہے گا. مسجد کے اندر چپکا بیٹھنا بھی ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ایک رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں. اور پھر جا تو تلاوت کرے گا، 10 اور بیٹھے ہوں گے، رحمتوں کی برسات اس پر اس پر اس پر، 10 کی رحمتیں جمع ہو کے سب پہ پڑیں گی. تو 10 میں بیٹھا ہوگا، تیرے اوپر 10 کی رحمتیں، تیرے اوپر 10 کی. اور جہاں سینکڑوں ہو تو سبحان اللہ. یہ رمضان ہے، مہینہ کیا عجب آیا، اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. جس کا ہر لمحہ جدا حیثیت رکھے، جس کا ہر دن جدا انوار رکھے، جس کا ہر عشرہ جدا حیثیت رکھے، جس کی رات اور ہے، جس کا دن اور ہے. دن دیکھ بھی تو سبحان اللہ، رات بھی دیکھ تو سبحان اللہ. کوئی دن والے، کوئی رات والے، دن کو روزہ، رات کو نماز، رات کو سجدے، رات کو دعائیں. سبحان اللہ. اللہ ہم کو رمضان عطا فرمائے. پوری ترتیب بناؤ، مسجد کا ماحول زیادہ لینے کی کوشش کرو. گھر کے اندر بھی ترتیب ہو، گھر مسجد کے، اس کی برکات اور ہے. یہ ایک رحمتوں کی فضا چل رہی ہے، رحمتوں کا زمانہ چل رہا ہے، رحمتوں کا سما ہے. کیا عجب عجب برکات ہیں، زمین کی گہرائیوں سے لے کر عرش معلی تک. پھر میں نے عرض کیا نیک لوگ زیادہ نیکیاں زیادہ کرتے ہیں تو رحمتیں بڑھیں گی نہیں بڑھیں گی، برکتیں بھی بڑھیں گی. اب ایک روزے کی عبادت کو دیکھ لو، بھلا 11 مہینے میں ایسا کوئی ہوئے. قرآن کی تلاوت کو دیکھ، رات کا قیام دیکھ، تراویح دیکھ. ماشاءاللہ جو آوے نماز پر، پہلے سنت پڑھے بعد میں 2 گھنٹے تو مسجد میں لگا ہی دیتا ہے. 2 گھنٹے تو کتنا وقت ہم نے لگا دیا. چلو ماشاءاللہ، نماز پڑھنا جدا ثواب ہے بھیا، مسجد میں رہنا جدا ثواب ہے. اللہ ایک پہ ایک چیز تھوڑی دیتے ہیں صاحب، وہ تو ایک پہ پتہ نہیں کتنا کتنا دیتے ہیں. ہم تو کچھ کا اندازہ کر سکیں، اس کی عطا کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو روزے تم پر لکھ دیے گئے جیسے لکھ دیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، اس کی ایک تشریح گزشتہ جمعہ میں بھی عرض ہو گئی تھی. لعلکم تتقون، تھوڑی تفصیل آج بتلانی ہے. شاید تم گناہوں سے بچ جاؤ. روزے رکھنے سے آدمی گناہ سے کیسے بچتا ہے یہ بھی سنو. ایک تو یہ ہے، آدمی جب روزے میں ہوتا ہے نا تو روزے کی عبادت کا اس کو احساس ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے. اب بھائی روزہ ہے، جھوٹ نہ بولوں،
کر بیٹھے گا معافی مانگ